حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شریعت مصطفیہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل کا نام زکوٰۃ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے صاف ستھرا کرنا اور مال کو زیادہ کرنا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال صاف ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے کرم سے اس مال کو زیادہ بھی فرما دیتا ہے، تو اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مالک نصاب ہو وہ اپنے مال میں سے ایک متعینہ مقدار جو شریعت نے متعین کیا 2.5% اتنا نکال کر کسی فقیر کو مالک بنا دے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو، ہاشمی گھرانے کا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھا زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کسے بولتے ہیں کہ اپنے مال میں سے ایک متعینہ ایک فکس مقدار نکال کر کے کسی فقیر کو کسی مسکین کو مالک بنا دینا، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں زکوٰۃ اسی کا مطلب ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ اکثر و بیشتر مقامات پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے۔ تو اب مسئلہ یہ سنیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے۔ علماء لکھتے ہیں، صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص مالک نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مالک نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سوال یہ کہ مالک نصاب کسے بولتے ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی جو قیمت مارکیٹ ویلو جو ہے اگر اتنا کیش پیسہ کسی کے پاس ہے تو وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کا جو مارکیٹ ویلو جو آج کا موجودہ ریٹ اگر اتنا کیش پیسہ کسی کے پاس ہے تو وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں نا، اس کا موجودہ وزن کیا ہوتا ہے؟ آج تو گرام ملی گرام کا زمانہ ہے، تولہ تو کوئی سمجھتا نہیں ہے نا۔ تو ہمارے علماء نے، میرے استاد ہندوستان کے بڑے مانے جانے مفتی نظام الدین صاحب نے لکھا ہے کہ 7.5 تولہ سونا کا موجودہ وزن جو ہے 93 گرام 312 ملی گرام، یاد رکھیں اس کو، 93 گرام 312 ملی گرام یہ سونا کا موجودہ وزن ہے۔ اور چاندی جو 52.5 تولہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کا موجودہ وزن 653 گرام 184 ملی گرام، یاد رکھیں 653 یعنی تقریباً 650 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ 653 گرام 184 ملی گرام یہ چاندی کا موجودہ وزن ہے۔ تو اس اعتبار سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 93 گرام 312 ملی گرام سونا ہو یا تقریباً 650 گرام چاندی ہو، وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ یا سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا کیش پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ بھی مالک نصاب ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا وزن دام کتنا ہوگا؟ اگر ہم مان لیں فار ایگزامپل آج 70,000 روپے کلو گرام ہے چاندی، 70,000 روپے کلو گرام، تو اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی آج کی مارکیٹ ویلو، مارکیٹ پرائز جو ہے تقریباً 45,000 روپے ہوتی ہے۔ میں تقریباً کہہ رہا ہوں، اب تو 45,000 روپے تقریباً ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس 45,000 روپے تقریباً کیش ہے اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ شخص بھی مالک نصاب کہلائے گا، اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، سیدھا حساب ہے۔ اچھا، اس کی ایک صورت اور ہوتی ہے کہ کسی کے پاس مکمل 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، مکمل 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش پیسہ ہے، تو کیا کریں گے؟ تو ہمارے علماء نے اس کا بھی حل نکالا ہے اور فرمایا کہ آپ سب کو پیسہ بنا دیجیے،
सोना जितना है उसको पैसे में तब्दील कर लीजिए, चांदी जितना है उसकी भी कीमत निकाल लीजिए, और कैश पैसा जो है उसकी भी कीमत निकाल लीजिए। तीनों को जोड़कर अब देखिए अब कितना हो रहा है। अब अगर तीनों को जोड़ने के बाद भी तकरीबन 45,000 रुपए निकल रहा है, जिसके जरिए हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो वो शख्स भी मालिक निसाब कहलाएगा। असल में ज़कात के मसले में आप सोच रहे होंगे कि सोना की कीमत क्यों नहीं जोड़ रहा है, खाली चांदी की कीमत क्यों जोड़ा जा रहा है, चांदी को क्यों देखा जा रहा है। तो इसमें एक रूल ये शरीयत ने बनाया है, अनफा लिल फुकरा, यानी ज़कात के मसले में फकीरों का फायदा किसमें ज्यादा है वो देखा जाएगा। अगर हम सोना को देखेंगे ना, तो मौजूदा दौर में 7.5 तोला सोना बहुत कम लोगों के पास है, या उसकी कीमत बहुत कम लोगों के पास है, तो बहुत कम लोग ज़कात निकालेंगे, तो गरीबों का काफी नुकसान होगा। तो शरीयत ने बताया कि उस चीज को देखेंगे जिसमें गरीबों का ज्यादा फायदा हो। तो इस एतबार से उलमा ने हमारे लिखा है कि चांदी को देखा जाएगा। तो अगर किसी एतबार से चांदी उतना मौजूद है या उसकी कीमत मौजूद है, तो वो शख्स मालिक निसाब कहलाएगा, अब उसके पास ज़कात देना वाजिब हो जाएगा। इतना मसला क्लियर हो गया। अगला मसला सुनिए, हमने ये समझ लिया कि ज़कात किसे देना है, मालिक निसाब को देना है। अच्छा, अब ये सोच हमें समझना है कि ज़कात देना तो मालिक निसाब को है, लेकिन देंगे किसको, ज़कात के मसारिफ कौन कौन है, किनको देने से ज़कात की अदायगी होती है। तो इसका ही मसला सुनने, कुरान पाक में इसका साफ साफ जिक्र आया भी है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकिन इला आखिरिल आया। इस आयत करीमा में 7-8 लोगों का जिक्र है जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इनको ज़कात हम दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कुरान ने कहा, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकिन, फकीरों का हक है, ज़कात फकीरों को दी जाएगी, और नंबर 2 ज़कात मिस्किनों को दी जाएगी। हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि ज़कात फकीर को देंगे, ज़कात मिस्किन को देंगे, लेकिन ये भी जानना है कि फकीर और मिस्किन कहते किसको हैं। ये भी एक बड़ा मसला है ना। फकीर और मिस्किन, कुरान ने 2 लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम लोग ये समझते हैं कि फकीर जो है मिस्किन जो है एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। फकीर और मिस्कीन में थोड़ा सा फर्क हमें समझना है, और ज़कात दोनों को दे सकते हैं। फर्क समझिए, मिस्कीन उस शख्स को बोलते हैं कि जिसके पास दोपहर का खाना है तो शाम का खाना नहीं है, उसका ओढ़ना बिछोना कुछ नहीं है, ना घर का ठिकाना ना कुछ ठिकाना। अब आप सोचते होंगे कि पानी संडा में ऐसा कौन है। नहीं, पानी संडा में अगरचे नहीं है, अल्लाह ने यहाँ वालों को नवाजा है, दूसरे इलाके में तो हो सकता है। अब शहरों में चले जाइए, मज़ारों पे हाथ कटे पैर कटे, कितने अल्लाह के बंदे ऐसे पड़े रहते हैं जिनका दोपहर का खाना है तो शाम का ठिकाना नहीं, जो मांग के गुजारा करते हैं, सर के ऊपर कोई छत भी नहीं होती है, लोग हैं दुनिया में बहरहाल। तो मिस्किन उसको बोलते हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का नहीं है, उसको कहा जाता है मिस्किन। उसको ज़कात दे भी सकते हैं और वो ज़कात मांग कर ले भी सकता है। फर्क समझिएगा, उसको ज़कात हम देंगे तो भी अदायगी हो जाएगी, और वो ज़कात मांग के ले भी सकता है कि मुझे ज़कात दो, उसको मिस्किन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता फकीर। फकीर उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास ओढ़ना बिछोना खाना पीना तो है, कुछ मालो दौलत भी है बहुत मामूली, लेकिन इतना नहीं है कि जिसके जरिए वो मालिक निसाब हो सके। यानी 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या उसका पैसा मान लीजिए नहीं है 2-400 2-4 हजार है, तो उससे तो कोई मालिक निसाब नहीं होगा। तो इससे पता चला कि जो शख्स मालिक निसाब न हो, जिसके पास उतना मालो दौलत ना हो कि वो मालिक निसाब हो सके, उसको शरीयत के जुबान में कहते हैं फकीर। फकीर का मसला यह है कि फकीर को अगर देंगे तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी, लेकिन फकीर के लिए मांगना जायज नहीं है। फर्क समझिएगा, मिस्कीन मांग के ले सकता है, लेकिन फकीर मांग नहीं सकता, उसके लिए मांगना जायज नहीं है। और अगर आप खुद बढ़ के दे देते हैं तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी। तो ये 2 लोगों का जिक्र कुरान ने किया। इसके अलावा आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आज मौजूदा दौर में पाए नहीं जाते हैं। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि जो लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, जैसे किसी से बहुत भारी कर्ज ले लिया या जमीन वगैरह बंधक रखवा दिया, अदायगी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है कि अगर कर्ज अदा ना की जाए तो जमीन हाथ से निकल जाएगी, और कोई उसके पास आमदनी का जरिया नहीं है, एकदम वो बिल्कुल मुफलिस आदमी है, तो उसकी कर्ज की अदायगी के लिए भी उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। ये भी एक मसरफ है, ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। शर्त यह है कि उनके कोई आमदनी का जरिया ना हो, वो कर्ज में डूबा हो और परेशान काफी हो, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं जो कर्जदार हो। अच्छा, इसी तरह एक और आता है कि फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो लोग हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है। अब अल्लाह के राह में होने की तफसीर कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो लोग मालिक निसाब नहीं है,
جو لوگ مالی کا نصاب نہیں ہے لیکن وہ کسی دینی کام پر کسی مشن پر لگے ہوئے ہیں، جیسے لوگ جہاد میں پہلے جاتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، جو لوگ جہاد کرتے تھے تو جہاد کرنا یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، فی سبیل اللہ لڑائی کرنا ہے، تو جہاد کے لیے آپ نے گھوڑے کا انتظام کر دیا، آپ نے اونٹ کا انتظام کر دیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، تو یہ ہو گیا فی سبیل اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ زکات دے سکتے ہیں۔ آج وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے بہرحال، تو جو موٹی موٹی دو تین چیز آج پائی جاتی ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ قرض میں ڈوبا ہوا انسان ہے، تو ایسے لوگوں کو زکات ہم دے سکتے ہیں، زکات کی ادائیگی بالکل ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ سنیے، یہ سوال آتا ہے کہ مسجد اور مدرسہ میں زکات دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زکات کن کو دینا ہے؟ جو لوگ فقیر یا مسکین کے کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو زکات دینا ہے، اور وہ انسان ہونے چاہیے نا، عاقل بالغ مسلمان ہونا چاہیے۔ مدرسہ مسجد کوئی انسان تو نہیں ہے، کوئی روح دار کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ان کو زکات دیا جائے۔ تو حقیقت میں مدرسہ مسجد زکات کا مصرف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج دین کو سنبھالنے کا قلعہ، دین پھیلانے کا ذریعہ صرف اور صرف مدرسہ مسجد ہے۔ دین آج جہاں سے پھوٹتا ہے، جہاں سے دین پروان چڑھتا ہے، لوگ علم دین سیکھتے ہیں، اس کا واحد ذریعہ کہ آج مدرسہ اور مسجد ٹھہر گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مدرسہ چلانے کا ذریعہ بھی بس رمضان ہے اور صدقات اور خیرات ہیں۔ اگر لوگ زکات کی رقم بھی مسجد مدرسہ میں نہ دیں، مدرسے میں نہ دیں، تو یہ سب بند ہو جائیں گے، اور بند ہو جائیں گے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں امام کہاں سے ملے گا، ہمیں وائز کہاں سے ملیں گے، تو بہت بڑا دین کا نقصان ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مدرسہ مسجد میں، خاص کر کے مدرسہ میں زکات دے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہے ڈائریکٹلی زکات کی رقم کبھی بھی مدرسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، انڈائریکٹلی آپ کو لگانا ہے۔ اس کو بولتے ہیں شریعت کی زبان میں ہیلہ شرعی۔ ہیلہ شرعی کے بغیر اگر کوئی ڈائریکٹ پیسہ مدرسہ مسجد میں لگاتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدرسہ کے جو متولیان ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو بھی زکات کی رقم آئے، زکات کی رقم کو پہلے ہیلہ شرعی کرائے، اس کے بعد اس رقم کو مدرسہ کی تعمیر میں، مدرسین کی تنخواہ میں وغیرہ وغیرہ کاموں میں خرچ کرے، وغیرہ وغیرہ کاموں میں خرچ کریں۔ تو ہیلہ شرعی کے بعد مدرس کی تنخواہ دے سکتے ہیں، بچوں کے کھانے میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ مدرسے کے دوسرے ضروریات میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں ہیلہ شرعی کے بعد۔ اسی طرح مسجد بھی جو ہے، اگر مسجد کو ایسی جگہ تعمیر کی جا رہی ہے جہاں مسلمان بہت کمزور ہیں، مسلمانوں کی مالی حالت بہت خستہ، بہت غریب علاقہ مان لیجیے، ان کے پاس مال و اسباب ہے ہی نہیں، تو وہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ہیلہ شرعی کے ذریعے مسجد میں پیسہ لگا سکتے ہیں زکات کا، ہیلہ شرعی کے ذریعے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان وہاں کے بہت خستہ حال ہونے چاہیے، ان کے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ مسجد بنائیں، حالانکہ مسجد کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں وہ ہیلہ شرعی کے بعد لگا سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکات کی رقم آتی ہے ڈائریکٹ، اس کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں یا خرچ کر دیتے ہیں مدرسے میں۔ یہ کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھیے نا، کیونکہ مدرسہ مسجد کوئی انسان تو نہیں ہے نا، فقیر مسکین تو نہیں ہے، یہ تو ایک کہہ لیجیے ایک ٹرسٹیبل چیز ہوتی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہوا کرتی ہے، پروٹیکشن ہوا کرتی ہے۔ تو علماء نے بس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، ان کے لیے ضرورت کے پیش نظر زکات کو جائز قرار دیا، لیکن ہیلہ شرعی کے بعد۔ ہیلہ شرعی آپ کرا لیجئے، پھر اس کو آپ کسی بھی کام میں خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اسی سے مدرسین کو تنخواہ دیں گے تو مدرس اگر مالی کے نصاب ہوگا تو زکات کی ادائیگی تو ہوئی نہیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زکات وہ لے سکتا ہے جو فقیر یا مسکین ہو۔ مان لیجیے کوئی مدرس وہ ہے، وہ فقیر بھی نہیں، مسکین بھی نہیں، مالی کے نصاب ہے، اور آپ نے اس کو ڈائریکٹلی جو چندہ آیا اس کو اٹھا کے دے دیا، تو زکات کی ادائیگی تو ہوئی نہیں نا، اور نہ اس کا لینا درست ہوا۔ تو اسی لیے پہلے ہیلہ شرعی کروا لینا چاہیے، پھر اس پیسے کو جس ضرورت میں آپ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، یہ اس کا پروسیس ہے۔ اچھا، دینے والے کی طرف سے ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن جو لوگ لے کر بغیر ہیلہ شرعی کے خرچہ کیے وہ گنہگار ہوں گے، وہ بڑے گناہ کے بھاگیدار ہو جائیں گے۔ دینے والے کی طرف سے ادائیگی اس کی ہو جائے گی، ہاں دینے والے کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، لیکن لینے والے جس نے علم ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال کسی بھی صورت میں اگر ڈائریکٹ لگا دیا تو گنہگار ہوں گے۔ اس معاملے میں علماء سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اچھا،
ایک چیز اور مسئلہ آتا ہے کہ بھائی بہن کو زکات دینے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں نے جو چیز ابھی آپ کو مینشن کیا اور بتایا کہ فقیر مسکین یا قرض میں ڈوبے انسان کو زکات دینا چاہیے، تو اس میں سب سے افضل کس کو زکات دینا ہے؟ فقیر کو دینے سے ادا ہو جائے گا، مسکین کو دینے سے ادا ہو جائے گی، لیکن افضل کس کو ہے؟ افضل تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکات دیجیے. سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو سب سے پہلے زکات دینا چاہیے. فائدہ کیا؟ دو فائدہ دیکھیے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو زکات دیں گے تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے رشتہ دار کو زکات دیں گے تو اس پر آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کی رشتہ داری میں اور مضبوطی آئے گی. آپ کی محبت بھائی بھائی کی، بھائی بہن کی اور چچا بھتیجے کے رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، محبت میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہمارے نبی نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم بھی دیا. تو دو فائدے حاصل ہوں گے، زکات کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور آپ کو صلہ رحمی کا ڈبل ثواب ملے گا. تو اسی لیے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دیں، اس کے بعد پھر آپ دیگر لوگوں کو بھی دیں. اچھا، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جو لوگ زکات لینے سے کتراتے ہیں تو ان کو زکات کیسے دیا جائے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بھائی بہن کو دینا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا زکات کا پیسہ لینے میں لوگ شرماتے ہیں نا کہ بھائی نے مجھے زکات دے دیا، کہ بھتیجے نے مجھے زکات دے دیا. بہت سارے لوگ اس طرح بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی دینے کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے. اگر زکات بول کر دینے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے والا لے گا نہیں یا شرمندگی محسوس کرے گا، تو صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ آپ اس کو یوں بول کر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ عیدی لے لیجیے، یہ عیدی لے لیجیے، یہ میں آپ کو خوش ہو کر تحفہ دیتا ہوں، یہ تحفے کے طور پر رکھ لیجیے، یہ آپ کے بچوں کے چاکلیٹ کے لیے رکھ لیجیے، کپڑوں کے لیے رکھ لیجیے. اس طرح کا لفظ بول کر بھی دل میں نیت رکھ کر زبان سے اس طرح کا لفظ بول کر بھی آپ زکات کی ادائیگی کر سکتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہوگا دیکھیے نا. سامنے والوں کو شرمندگی محسوس بھی نہیں ہوگی اور آپ کی زکات کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اس کا بھلا بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے بھی زکات کی ادائیگی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور چیز، زکات کن کن چیزوں پر ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سونا چاندی کے اوپر زکات ہے. ایک اور چیز، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ فکس ڈپوزٹ جو ہوتا ہے اور LIC جو ہوتا ہے ان کے اوپر زکات کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارے پاس مال ہوتا نہیں، ہم نے 5 سال 10 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ کر دیا، 20 سال کے لیے LIC کر دیا. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیز آپ نے فکس ڈپوزٹ کیا یا LIC کیا وہ آپ کی امانت ہے، یقیناً آپ کو ملے گا 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد آپ کو ملنا ہے. اور گویا کہ اس کی حیثیت قرضہ کی ہے، گویا کہ آپ نے بینک کو قرضہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی حیثیت قرضہ کی ہوتی ہے. تو جب وہ مال آپ کو یقیناً ملے گا 10 سال 15 سال کے بعد ملنا ہی ہے، تو اس کی زکات بھی آپ کے اوپر واجب ہے، اس کی زکات بھی آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نے 1 لاکھ کا FD کیا ہو، 2 لاکھ کا LIC کیا ہو، اس کی زکات بھی آپ کے اوپر واجب ہے. لیکن اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پیسہ تو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کے دینے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ٹوٹل اماؤنٹ میچور ہو کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، 15 سال کا FD اگر ہے، 20 سال کا LIC اگر ہے، جب وہ پیسہ ریٹرن آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو ہر سال کی زکات جوڑ کر کے ٹوٹل آپ ایک ساتھ نکال دیجئے. مان لیجیے آپ نے 1 لاکھ کا FD کیا، فکس ڈپوزٹ کیا 10 سال کے لیے، تو 1 لاکھ کی زکات ایک سال میں کتنے نکلے گی؟ 2500 نکلے گی. اور آپ نے 10 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ کیا تو 10 سال میں 2500 کے حساب سے تقریباً جو زکات نکلے گی آپ کو دینا پڑے گا. اور کب دیں گے؟ جب پورا مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہوا، جتنا آئے گا فائدے کے ساتھ دینا پڑے گا، فائدے کے ساتھ. اس کی تفصیل اور بھی ہے، اور تفصیل ہے، لیکن موٹے میں اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر سال کی زکات آپ کے اوپر بن جائے گی اور جو ڈبل جو آئے گا اس کے اوپر الگ سے آپ کو جوڑ کے پروفٹ دینا پڑے گا، وہ صرف ایک سال. لیکن باقی جو 10 لاکھ جو آپ کا مین اماؤنٹ ہے نا، اس مین اماؤنٹ کا آپ کو ہر سال راؤنڈ کرتے رہنا پڑے گا. ایک طریقہ یہ ہے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ ہر سال اپنے طرف سے، وہ پیسہ تو بینک میں جمع ہے، آپ اپنے طرف سے ہر سال اس راؤنڈ فگر کا جو مین اماؤنٹ ہے اس کی ہر سال زکات نکالتے رہیے، اپنے طرف سے دیتے رہیے. تو پھر جب آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ ہاتھ میں ملے گا تب آپ کو دینا نہیں پڑے گا. یہ اور آسان ہے، تھوڑا تھوڑا دے دینا اور آسان ہے، اور ایک مشت زیادہ دینا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ ہر سال دے دینے والا کام یہ آسان طریقہ ہے. تو بہرحال FD ہو LIC ہو ان کی بھی زکات دینی ہے، اس کو بھی آپ کاؤنٹ کر کے نکال لیں. اچھا، جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے اوپر زکات ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ آتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے، زکات کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ آدمی قرضہ سے فارغ ہو، اس کے اوپر دین نہ ہو، دین سے فارغ ہو.
اچھا، قرضہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی مسلمان بھائی سے یا کسی سے بھی مان لیجیے 1,00,000 2,00,000 کا ادھار لے رکھا ہے. اب آپ نے جب دیکھا کہ میرے پاس جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے اور جتنا کیش پیسہ ہے، سب کو ملا کر میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہو رہا ہے 2,00,000 کا سامان ہو رہا ہے، اور آپ نے قرضہ لے رکھا 3,00,000 کا. تو ایسی صورت میں جب آپ کا قرضہ غالب آ گیا تو آپ کے اوپر زکات نہیں ہے، آپ کو زکات نہیں دینا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر قرضہ غالب آ گیا، قرضہ زیادہ ہے، تو گویا کہ آپ تو مالک نصاب رہے ہی نہیں. لیکن اگر قرضہ اس سے کم ہے اور قرضہ مائنس کرنے کے بعد اتنا بچ رہا ہے کہ آپ مالک نصاب ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو زکات دینی ہوگی. مثلا آپ سمجھیں 3,00,000 کا سامان آپ کے پاس ہے، سونا چاندی کیش ملا کر 3,00,000 کا سامان ہے، اور آپ نے قرضہ لے رکھا ہے 2,00,000 کا. تو 2,00,000 مائنس کرنے کے بعد کتنا بچا؟ 1,00,000 بچا. تو 1,00,000 جس انسان کے پاس ہوگا وہ تو مالک نصاب ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو اب ایسی صورت میں اس 1,00,000 کی زکات آپ کو دینی ہوگی. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا طریقہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ جو لوگ بینک سے بڑی بڑی رقم لون لے کر رکھتے ہیں، وہ بھی تو قرضے کی صورت ہوتی ہے. 12,00,000 15,00,000 20,00,000 ہم نے لون لے لیا، اور وہ لون ہم ایئرلی یا منتھلی اس کو سود کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، ای ایم آئی کی شکل میں یا قسط کی شکل میں ادا کرتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ لون اگر ہم نے 15,00,000 20,00,000 کا لے رکھا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کے اوپر زکات کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو ادھاری ایک طرح سے ہے نا. تو دیکھیں، اگر ٹوٹل اماؤنٹ کو دیکھیں گے تو بہت بڑی رقم ہے 15,00,000 20,00,000. تو آدمی کے اوپر 10 15 سال تک زکات فرض نہیں ہوگی، چھٹی ہو جائے گی. پھر تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ لون والی صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے 15,00,000 لون لے رکھا ہے اور آپ کو ہر سال جو ہے 1,00,000 ادا کرنا ہے، ہر سال قسط وار ہر سال 1,00,000 ادا کرنا ہے، یا اگر منتھلی ہے مان لیجیے تو آپ کو منتھلی 10,000 ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل 10,000 ادا کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ابھی کتنا مال ہے، سونا چاندی کیش ملا کر کتنا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ مان لیجیے آپ کے پاس 2,00,000 روپیہ ہے سب ملا کر، اور ابھی اس سال آپ کو قسط کے طور پر 1,00,000 ادا کرنا ہے. تو اب آپ کے 2,00,000 سے اس قسط کے 1,00,000 کو صرف مائنس کریں گے، ٹوٹل 15 20 لاکھ کو مائنس نہیں کریں گے. صرف اس سال جو آپ کو قسط بھرنا ہے، اس سال، کیونکہ اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے نا، قسط کا ٹائم فکس ہوتا ہے. تو اس سال جو آپ کو قسط بھرنا ہے صرف اسی کو مائنس کریں گے. مائنس کر کے اب دیکھیں گے اب کتنا بچ رہا ہے. اب اگر آپ کے پاس اتنا بچ رہا ہے تو آپ مالک نصاب ہوں گے تو زکات دیں گے، اور نہیں دیں گے. اسی طرح اگر منتھلی آپ بھر رہے ہیں تو ابھی ریسنٹلی آپ کو جو منتھلی ای ایم آئی بھرنا ہے، قسط بھرنا ہے، مان لیے 10,000 آپ کو بھی رمضان میں بھرنا ہے 10,000. تو اس 10,000 کو آپ اپنے ٹوٹل اماؤنٹ سے مائنس کر لیجیے گا. تو جتنا بچے گا اس کو دیکھیں گے، اگر مالک نصاب ہو رہا تو زکات دے گا، ورنہ نہیں دے گا. یہ اس کا لون کا مسئلہ ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا. کچھ علماء بھی یہاں بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر بینک سے 10 15 لاکھ لون لے رکھا ہے تو وہ تو قرضہ ہے، لہذا اس کے اوپر زکات نہیں ہے. تو اس لون والے قرضے کو عام قرضے کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. لون کے قرضے کا مسئلہ الگ ہے، اور کسی انسان سے جو قرضہ لیتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے. لوگ یہاں بہت بڑی بھول کر جاتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، ایک اور مسئلہ، غریب بچی کی شادی میں زکات کا پیسہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ بہت اچھا مسئلہ ہے. بہت سارے غریب بچیوں کے شادی میں ہم زکات کا پیسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس تو سونا چاندی زیورات بھی کچھ بن جاتے ہیں، تو مالک کا نصاب ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیسے زکات کی رقم دے؟ حالانکہ ہے وہ غریب، لیکن کسی طرح سے پھٹ وٹ کے بنا لیا تھوڑا بہت سونا چاندی. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ سونا چاندی جو بچی کے لیے، جس کی شادی ہو رہی ہے، جو اس کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ سونا چاندی بچی کے شادی کے ٹائم میں اس کو دیتے ہیں، ہے نا، شادی کا ٹائم اس کے حوالے کرتے ہیں. تو اس سے پہلے وہ سونا چاندی اس کے باپ ماں کی ملکیت میں رہتا ہے، اس کے باپ ماں اس کے مالک ہوتے ہیں، بچی تو مالک نہیں ہوتی ہے. بچی شادی کا ٹائم ہے، شادی کے بعد مالک ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سونا چاندی باپ ماں کے پاس ہے تو اس کی زکات باپ ماں کے اوپر واجب ہوگی، اور بچی ابھی مالک نصاب نہیں ہوئی، سونا اس کے پاس تو آیا نہیں نا، وہ مالک نصاب نہیں ہوئی. تو اگر ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں اس کی شادی میں تو اس کے باپ ماں تو مالک نصاب ان کو نہیں دے سکتے، لیکن ہے غریبی حالت میں تو ہم اس بچی کو دے سکتے ہیں. اگر وہ بالغہ ہے، اگر وہ بالغہ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے نام سے اس کے ہاتھ میں زکات کی رقم دے سکتے ہیں. زکات کی ادائیگی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ بچی مالک نصاب نہیں ہے. اور اگر بچی کو دے دیا سونا چاندی تب وہ بھی مالک نصاب ہو گئی، اب ہم اس کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اور اسی طرح اس کی زکات کا بھی کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کے زکات کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر بچی کو سونا چاندی دے دیا باپ ماں نے اور اس کو مالک بنا دیا اور بچی بالغہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں جب سال گھومے گا تو اس زیور کی زکات اس بچی کو دینی ہوگی، کیونکہ بالغہ بھی ہے اور مالک بھی بن گئی. تو 1 سال گھومنے کے بعد اس کا زکات دینی ہوگی. اس کا مسئلہ یہ ہے.
اچھا ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو پیسہ بچی کے شادی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے اوپر زکات ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ جمع کرتے ہیں نا، جمع کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے، بچی کے شادی کے لیے، حج وغیرہ کے لیے جمع کرتے ہیں، تو اس کے اوپر زکات کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز یہ سمجھیں کہ جو مال خرچ ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں. جو مال خرچ ہو گیا آپ کے ملکیت میں ابھی نہیں ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بھلے ہی جیسے آج آپ کا زکات کا سال پورا ہو رہا ہے، آج آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھا، ایک دن پہلے آپ نے 5 لاکھ خرچ کر دیا، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، وہ معاف ہے. جو ریسنٹلی ابھی آپ کے پاس موجود ہے، جس کے آپ مالک ہیں، ان کی زکات آپ کو دینی ہے. تو اس اعتبار سے گھر بنانے کے لیے، بچی کی شادی کے لیے جو پیسہ آپ نے جمع کر رکھا ہے وہ چونکہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو اس کی بھی زکات آپ کو دینی ہوگی. اگر وہ خرچ ہو جائے تو الگ بات ہے. اگر آپ اس کے لیے اس پیسے سے بچے کے لیے کھاٹ پلنگ بنوا لیے، کوئی ضرورت کا سامان بنوا لیے، وہ تو خرچہ ہو گیا، تب الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ پیسے کی شکل میں ہے یا سونا چاندی کی شکل میں ہے تو اس کی زکات بہرحال دینی پڑے گی. اچھا ایک اور مسئلہ، جو چیز بندھک رکھی ہوئی ہے اس کی زکات کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے لوگ پیسے کا کبھی پرابلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، گولڈ لون لے لیتے ہیں نا، سونا وغیرہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں یا کسی سود خور کو دے دیتے ہیں، دیکھیں اس کے پاس سے کیا پیسہ ویسا لے لیتے ہیں. بہرحال تو یہ جو سونا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر، اس سونے کے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ تو علماء نے اس کا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز بندھک رکھی رہتی ہے، گروی رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زکات کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط بتائی گئی ہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اس چیز کا مالک ہو، اس چیز کا مالک ہو. اور جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نا، اس کے اوپر اس آدمی کی ملکیت مکمل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر پیسہ نہیں ادا کر پایا تو سامان تو ہاتھ سے نکل جائے گا نا، تو اس کی ملکیت کامل نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب اس کی ملکیت اس سونے کے اوپر مکمل ہے ہی نہیں تو سونے کی زکات بھی اس کو نہیں ادا کرنا ہے، جو چیز بندھک رکھی جاتی ہے. اچھا ایک اور مسئلہ، دکان پر لاکھوں کا سامان ہے تو کیا کریں؟ زکات کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، دکان ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، تجارت کا جو مال ہوتا ہے، بزنس کا جو مال ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی زکات ہے. مثال کے طور پر ہماری کپڑے کی دکان ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی میٹیریل کی دکان ہے یا ہمارے پاس فرنیچر کی دکان ہے، تو آپ کو کیلکولیشن کرنا پڑے گا کہ میری دکان پر کتنے روپے کا کپڑا ہو سکتا ہے، کتنے روپے کا سامان ہو سکتا ہے. اس کو مال تجارت بولتے ہیں. تو مال تجارت جتنے روپے کا آپ کے دکان پر بھی اسٹاک ہوگا تو اس کا اماؤنٹ جوڑ کر کے آپ کو اس کی بھی زکات دینی ہوگی. کیونکہ جب اس طرح سے آپ ادا کریں گے نا تو اللہ کی طرف سے ان مالوں کی حفاظت بھی ہوگی. میں نے پچھلے سال آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا، کلکتہ میں وہ چپل دکان والے، بہرحال اس کی بھی زکات، اس کو زکات دینی ہے. اچھا ہاں، ایک بہت اچھا مسئلہ آ رہا ہے، جو زمینیں کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہوتی ہے، آدمی بزنس کے لیے خریدتا ہے، پلاٹنگ کے لیے، آج خریدا، دام بڑھا، 2 سال کے بعد ہم نے بیچ دیا، تو ایسی زمینوں کا شرع میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، زمین عام طور سے 3 طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں، 3 طرح کی زمینیں ہو سکتی ہیں. ایک زمین وہ ہوگی جو ہم نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہوگا، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. ایک زمین وہ ہوگی جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے، اس کے اوپر عشر ہے فصل کے اوپر. اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے اس نیت سے خریدا ہے کہ آج ہم نے خرید لیا، کل دام بڑھے گا تو ہم کل اس کو بیچ دیں گے، تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ زمین آپ کے بزنس کا مال ہو گیا، تجارت کے لیے ہو گیا، اور تجارت کے مال کے اوپر زکات ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس زمین کی جو مارکیٹ ویلو ہوگی اس دن، ایسے رمضان چل رہا ہے، ابھی جو قیمت ہوگی، تو ایسی زمین کی قیمت آپ کو نکال کر کے اس کی زکات آپ کو ادا کرنی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے خریدتے ٹائم میں جس نیت سے زمین کو خریدا تھا اسی کا اعتبار ہوگا. جب آپ نے زمین خریدی تب اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو پلاٹنگ کے لیے ہی خرید رہا ہوں، تجارت کے لیے ہی خرید رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کو زکات دینی ہوگی. لیکن بعد میں اگر آپ کی نیت بدل جائے کہ نہیں، یہ زمین تو بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے، اب اس کو بیچنا نہیں ہے، یہاں پر میں گھر بناؤں گا، یہاں پر میں دکان بناؤں گا، جہاں آپ کی نیت بدلی اب اس کی زکات نہیں دینی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ آپ کی نیت سیم ہونی چاہیے کہ میں اس کو بیچوں گا ہی بیچوں گا. جب آپ کی نیت سیم ہوگی تو اس صورت میں زکات ہوگی. اسی طرح اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور خریدتے ٹائم میں آپ کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر میں گھر بناؤں گا، دکان بناؤں گا، تو یہ نیت دکان اور گھر بنانے کی ہے، اس زمین کے اوپر بھی زکات نہیں دینی ہے. اونلی اس زمین کے اوپر ہے جو آپ تجارت کی نیت سے خریدیں اور اسی نیت پر آپ قائم بھی رہیں، تو اس زمین کا اماؤنٹ جوڑ کر کے آپ کو زکات دینی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ، بس 1-2 بات اور،
جو گاڑیاں اور جو دکانیں کرائے پر چلتی ہیں ان گاڑیوں پر ان دکانوں پر زکات ہے کہ نہیں؟ ہم بہت سارے فلیٹ بنا کے بھاڑے پر چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی ہے بھاڑے پر چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جو گاڑی ہے یا جو دکانیں ہیں یا جو مکانیں بھاڑے پر ہیں، لاج وغیرہ ہے کسی کا، تو ان چیزوں پر ڈائریکٹ زکات نہیں ہے، ان چیزوں پر زکات نہیں ہے۔ گاڑی پر جو آمدنی آتی ہے، اسی طرح ہوٹل پر، روم پر جو بھاڑا آتا ہے، جو آپ کی آمدنی ہوتی ہے، اس پورے آمدنی کو آپ ایک سال میں کیلکولیشن کر لیجئے کتنی آمدنی ہو رہی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب جتنی آمدنی ہوگی آپ کو اس آمدنی کے اوپر زکات دینا ہے، اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں، بھلے وہ گاڑی 1,10,00,000 کی کیوں نہ ہو جائے، اس گاڑی کے اوپر، اس لاج، اس فلیٹ کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کی آمدنی کے اوپر زکات ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ زکات کے متعلق اہم مسائل تھے۔ اب ایک چیز یہاں پر اہم اور بتا دوں کہ مالی کے نصاب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی سونا چاندی اتنا ہو یا کیش اتنا ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر اتنا ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہے، جیسے زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رہنے کے لیے گھر چاہیے، چلنے کے لیے گاڑی چاہیے، کھانے پینے کے لیے غلہ چاہیے، کچن کا سامان چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، تو یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہے ان کے اوپر زکات بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے استعمال کے لیے 10 موٹر سائیکل بھی خرید کر رکھ لیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے ایک بھاڑے کے لیے چھوڑ دیا فوراً اس کے بھاڑے پر زکات لگ جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے رہنے کے لیے اگر 5 گھر بھی بنا کر چھوڑ دیں گے کہ سب میرے رہنے کے لیے ہے، وہ گھر بھلے ہی کروڑ روپے کے ہوں، اس کے اوپر زکات شریعت نہیں لگاتی ہے۔ شریعت بہت آسان ہے، بس سمجھنا چاہیے۔ تو زکات ان گھروں پر، ان گاڑیوں پر ہے کہ جو بھاڑے کے لیے ہو، اس کی آمدنی کے اوپر زکات ہے۔ اچھا، ایک آخری مسئلہ